بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا بنا رہا ہے 6 ابدوزیں، وہ بھی اپنے گھر میں۔ یہ ابدوزیں پاکستان کی آنے والی ٹائپ 80 ابدوزوں کے مقابلے میں بنائی جا رہی ہیں اور انڈین میڈیا اس پروجیکٹ کو لے کر ابھی سے پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا بھارت یہ ابدوزیں بنا پائے گا اور کیا بھارت نے اس سے پہلے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے وہ کامیاب ہوئے، یہ سب جانیں گے، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ بھارت کی مانے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی نیوی نے بحر ہند میں اپنی مضبوطی بہت زیادہ تیز کر دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ چائنا یہاں پر مضبوط ہو کر یہاں پاکستان کی نیوی کو بھی دعوت دے، پھر انڈیا کو زیادہ خطرہ ہو جائے گا۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے مودی سرکار نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ابدوزیں بھارت کے اندر بنائی جائیں گی۔ بھارت کے مطابق یہ 6 اسٹیلتھ ابدوزیں بنائی جائیں گی جن پر غریب بھارتیوں کا پیٹ کاٹ کر 7,000 کروڑ کا خرچہ کیا جائے گا۔ اسٹیلتھ ابدوزیں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ ایسی ابدوزیں ہوتی ہیں جو ریڈار یا سونار کی پکڑ سے آزاد ہوتی ہیں۔ ایسی ابدوزوں کو بار بار سطح پر لانا بھی نہیں پڑتا۔ بھارت کے پاس جو پہلے ڈیزل ابدوزیں ہیں ان میں یہ سسٹم ہے کہ انہیں آکسیجن کے لیے سطح پر آنا پڑتا ہے، لیکن ان اسٹیلتھ ابدوزوں میں یہ سسٹم لگایا جائے گا۔ دراصل بھارت نے یہ قدم اٹھا کر یہ کہا ہے کہ اسے پاکستان اور چین دونوں سے خطرہ ہے۔ چین کی نیوی کافی بڑی ہے اور چین اسے اور مضبوط بھی کر رہا ہے۔ سمندر کی لڑائی میں صرف اس کی جیت ہوتی ہے جس کے پاس زیادہ خطرناک ہتھیار ہوں اور اس کے پاس زیادہ ویپن ہوں، زیادہ بڑے شپس ہوں، کیونکہ آپ شپ کے باہر نکل کر تو نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے بھارت نے اسٹیلتھ ابدوزیں بنانا ہی بہتر سمجھا۔ اس پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ 75 رکھا گیا ہے جس میں 6 ابدوزیں بنائی جائیں گی اور بھارتی سرکار نے اس کے لیے 7,000 کروڑ خرچ کیے ہیں۔ بھارت کے مطابق یہ ابدوزیں کافی جدید ہوں گی اور سال 2022 میں بھارت کو پہلی ابدوز مل جائے گی۔ دوستوں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام بھارت کے اندر بنائی جائیں گی، بھارت کی اپنی ٹیکنالوجی سے بنائی جائیں گی۔ لیکن کیا بھارت کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ یہ جدید ابدوزیں بنا سکے؟ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے باہر کی کمپنیوں کی مدد بھی لے گا۔ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت میں بنے گی، ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کی ہوگی۔ کیا بھارت اس ابدوز سے طاقتور ہو جائے گا؟ بھارتی نیوی اس وقت دنیا کی سب سے پچھڑی ہوئی نیوی مانی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ بھارتی سرکار نے اسے جب ایک ایئر کرافٹ کیریئر لے کر دیا تو اس نے وہ بھی خراب کر دیا۔ اب 2 سال سے اس کی مرمت کا کام چل رہا ہے اور اب اس پر زیادہ پیسہ لگانا بھارتی نیوی فضول سمجھ رہی ہے اور اسے کسی میوزیم میں بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دوسرا، بھارت کے پاس ایک ایٹمی ابدوز بھی تھی جو روس سے خریدی گئی تھی۔ سال 2018 میں نیوی کے عملہ کی لاپرواہی سے اس میں شدید آگ بھڑک اٹھی اور اس ایٹمی ابدوز کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور اس وقت سے اس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ یہ حالت ہے بھارتی نیوی کی۔ اس کے علاوہ بھارتی نیوی کے پاس 15 الیکٹرک ابدوزیں بھی ہیں جو ساری کی ساری پرانی ہیں اور بھارت اب انہیں ابدوزوں کے ساتھ ریپلیس کرنے والا ہے۔ چین کی طاقت بحر ہند میں دن بدن بڑھ رہی ہے اور وہ مصنوعی جزیرے تک بنا رہا ہے۔ کیا بھارت ان سامان حرب کے ساتھ چین کا مقابلہ کر سکے گا؟ چین کی طاقت کیا ہے؟ اس کے پاس 50 ڈیزل جدید ابدوزیں موجود ہیں، 10 جدید نیوکلیر ابدوزیں موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 8 جدید ابدوزیں اور بے شمار چھوٹی ابدوزیں موجود ہیں۔ چھوٹی ابدوزیں پاکستان خود بناتا ہے، وہ بھی کسی بھی ملک کی مدد کے بغیر، جبکہ بڑی ابدوزیں پاکستان دوسرے ممالک کی مدد کے ساتھ بنا رہا ہے جن میں فرانس شامل ہے۔ چین کی خاموش ابدوزیں یوہان کلاس جس وقت دنیا کی سب سے جدید ابدوزیں مانی جاتی ہیں، وہ سال 2022 تک پاکستان کو دے گا۔ پاکستان چین سے 8 ابدوزوں کا معاہدہ کر چکا ہے۔ اس کو لے کر بھارت کو مرچیں لگ گئی۔ پاکستان کے معاہدے میں 4 ابدوزیں پاکستان میں اور 4 چائنا میں بنائی جائیں گی۔ جس کے پاس زیادہ ابدوزیں ہوں گی اس کا بحر ہند پر قبضہ رہے گا۔ جب تک انڈیا کی ابدوزیں تیار ہوں گی تب تک چائنا اور پاکستان اپنا کام بحر ہند میں کر چکے ہوں گے اور بحر ہند پر پاکستان کا اور چائنا کا دبدبہ ہوگا۔ آخر بھارت اسٹیلتھ ابدوزیں ہی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ دوستوں، اسٹیلتھ ابدوزیں ریڈار کی رینج میں نہیں آتی، یہ سمندر میں چھپی رہتی ہیں اور دشمن کو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چلتا اور یہ پانی کے اندر ایک لمبے وقت تک رہ سکتی ہیں۔ یہ ابدوزیں نیوکلیر ابدوزوں کے مقابلے میں کافی تیز ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ ابدوزیں مشن کو پورا کر کے جلدی سے واپس اپنے ملک میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے انڈیا اب دور جدید کی یہ ابدوزیں بنانا چاہ رہا ہے۔ ایٹمی ابدوزوں کو تھوڑے ٹائم میں نیوکلیر فیول دینا پڑتا ہے۔ زیادہ نیوکلیر فیول ابدوز میں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لیے کیونکہ نیوکلیر فیول ایک خطرناک ایلیمنٹ ہے، وہ زیادہ مقدار میں ابدوز کے اندر ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ایٹمی ابدوز چھوٹے مشن کے لیے زیادہ دور تک نہیں جا سکتی۔ ایٹمی ابدوز کو آپ صرف اور صرف ایٹمی حملے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیزل انجن اسٹیلتھ ابدوزیں زیادہ دور تک جا سکتی ہیں اور اپنا مشن پورا کر سکتی ہیں۔ اسٹیلتھ میں ایئر پروپلشن ٹیکنیک ہوتی ہے جس کی مدد سے ابدوز کے اندر ہی سمندری پانی کی مدد سے آکسیجن بنائی جاتی ہے۔ یہ آکسیجن ڈیزل کے جلنے کے لیے اور ساتھ میں کریو کے لیے آکسیجن جو چاہیے ہوگی وہ اندر سے ہی ملے گی۔ بھارت کے ان ابدوزوں میں یہ سسٹم لگایا جائے گا، لیکن
पाकिस्तानी तमाम अबदोजों में ये सिस्टम पिछले 20 साल से मौजूद है। क्या भारत ये अबदोजे बना पाएगा? भारत में खुद हथियार बनाने की जो दौड़ है उसमें क्या कुछ बना है वो आज चलिए जानते हैं। दोस्तों वो हम आपको सबूत के साथ बताएंगे। भारत की सबसे पहले जो कोशिश थी वो अपनी आर्मी के लिए बुलेट डिजाइन करने की थी। भारत के असलासाज कंपनियों ने बनाई थी बुलेट, लेकिन जब वो आर्मी को दी गई तो वो टेस्ट टीम ने दुराने टेस्ट फेल करार दी। करोड़ों की तादाद में ये बुलेट बेकार हो गई और अब भारत को मजबूरन ये रशिया को ऑर्डर देना पड़ा। दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया अर्जुन मैन बैटल टैंक। भारत ने इस टैंक पर 40 साल से ज्यादा का अरसा लगा दिया। फिर जब आर्मी को दिया तो आर्मी ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आर्मी रशियन टैंक इस्तेमाल कर चुकी थी और जदीद टैंक इस्तेमाल करने के बाद जब उसने अर्जुन को इस्तेमाल किया तो उसे सिरे से ही नकार दिया। फिर कोशिश करके अर्जुन 2 बनाया गया। बड़ी उम्मीद के साथ आर्मी की टेस्ट यूनिट को दिया गया तो उन्होंने उसे भी नकार दिया और पूरा के पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट था भारत ने जो किया वो था 5वीं जनरेशन के हथियार बनाना। दोस्तों इसमें रूस की मदद ली गई। ये रूस की मदद से 2007 में शुरू किया गया और रूस की मदद से और हजारों करोड़ लगाने के बावजूद 2015 में इसे ये कहकर बंद कर दिया गया कि भारत हथियार नहीं बना सकता। साथ पड़ोस में पाकिस्तान ने जदीद F-17 थंडर जैसे हथियार बना डाले और इन हथियारों से भारत के हथियार तक गिरा दिए। पाकिस्तान ने कम अरसे में F-17 थंडर के 2 वेरिएंट बना डाले और तीसरे पर काम शुरू है और साथ में 5वीं जनरेशन का हथियार अज़म पर भी काम शुरू है। ये थे प्रोजेक्ट जो भारत ने खुद हथियार बनाने के लिए शुरू किए। भारत तो एक गोली तक नहीं बना सकता, वो अब दोजे क्या बनाएगा ये आपके ज़हन में भी आ रहा होगा। दोस्तों पाकिस्तान की नई आने वाली अबदोजे। पाकिस्तान ने 2018 में ही चीन से यह मुआहिदा कर लिया था कि वो चाइना से 8 जदीद यूहान क्लास की टाइप 80 अबदोजे खरीदेगा। उस वक्त ये मुआहिदा $4 बिलियन में तय पाया। ये यूहान क्लास की अबदोजे साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती हैं। ये इतनी खामोश है कि इन्हें दुनिया का कोई जदीद से जदीद सोनार नहीं पकड़ सकता। चाइना ने इस अबदोज से ही पूरे इंडियन समुद्र में कई दिन गुजारे थे। वो तमाम इंडियन जहाजों और अबदोजों की मालूमात इकट्ठा करती रही और वापस पाकिस्तान गवादर पहुंच गई, लेकिन इंडिया को इसकी मौजूदगी का कोई पता न चला। ये अबदोज इतनी जदीद और खतरनाक है, इस पर हमने पूरी एक लंबी तफसीली वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगी। और अब ये पाकिस्तान के पास आ रही है। भारत तो खुद बना रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं कि वो 30 साल लगे या 50 साल। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि 2022 तक बन जाएगी, लेकिन ये नामुमकिन है। भारतीय नेवी के पास अब कोई जदीद अबदोज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास कंफर्म है कि 2022 से जदीद अबदोजों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए। अपनी राय जरूर दीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।